کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کے اندر تبدیلی آئے اینقص وانا حی اور ابو بکر زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ جو استقامت کا مظاہرہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی استقامت کا مظاہرہ سیدنا صدیق اکبر عنہ نے کیا۔ کیا استقامت تھی، کیا عظمت تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اور یہی معاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو ایک ایسا بھی قبیلہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا تو کریں گے، بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے، ہمارے علاقے میں بہت سارے غریب لوگ ہیں، ہم خود تقسیم کر دیں گے۔ تو وہ منکرین زکوٰۃ نہیں تھے کہ انکار کرتے ہوں، مانعین زکوٰۃ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مرکز میں نہیں جمع کروائیں گے، خود ہی اس کو تقسیم کر دیں گے۔ صدیق اکبر عنہ نے کہا نہیں، جو کام نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جیسے ہوتا تھا وہ کام آپ کے بعد بھی ویسے ہی ہوگا۔ جو اونٹ زکوٰۃ میں دے گا اور اس کی رسی نہیں دے گا، میں اس سے بھی لڑوں گا، رسی لے کر رہوں گا۔ اس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا عجیب حال تھا۔ اپنے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، نیکی کرنے والے، لیکن ایک مسئلے میں اختلاف کر لیا، اگر ہم آپس میں ہی لڑ پڑے تو کیا بنے گا؟ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہ بھی سوچنے لگے کہ ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ وہ آئے اور آ کر کہا امیر المومنین ابوبکر صدیق عنہ کو، آپ ان کے ساتھ اتنی سختی نہ فرمائیں۔ تو آگے سے صدیق اکبر عنہ نے کیا جواب دیا؟ جبار فی الجاہلیہ اخوار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، اسلام لانے کے بعد تم اتنے کمزور ہو گئے۔ اور فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کے اندر تبدیلی آئے اینقص وانا حی اور ابو بکر زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ جو استقامت کا مظاہرہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی استقامت کا مظاہرہ سیدنا صدیق اکبر عنہ نے کیا۔ پھر دیکھیے ہجرت کے وقت غار میں تشریف لے گئے تو فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا۔ تو دو میں سے دوسرے کی سعادت کس کو ملی؟ سبحان اللہ۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ مشابہت دیکھیے، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں لا تحزن علیہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قریش مکہ آپ کو دکھ دیتے ہیں، آپ ان کی باتوں پہ غم نہ کیا کریں۔ لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون۔ تو اللہ رب العزت نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تحزن، اور نبی علیہ السلام ہو بہو یہی الفاظ صدیق اکبر عنہ کو فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے وہی الفاظ وہاں استعمال ہوئے۔ پھر دیکھیے کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب گفتگو کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے یا رسول اللہ۔ اور عجیب بات کہ جب صدیق اکبر عنہ خلیفہ بنے تو صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو کہتے تھے یا خلیفت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ یعنی جو الفاظ وہاں استعمال ہوتے تھے وہی الفاظ یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہجرت کے لیے نکلے تو قریش مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی 100 اونٹ متعین کیے کہ جو زندہ لائے یا خبر لائے 100 اونٹ ملیں گے،
اور انہوں نے 100 اونٹ سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی متعین کیے. اس میں بھی مناسبت تھی. پھر سوچ ایک جیسی تھی، دونوں ہستیوں کی سوچ بالکل ایک جیسی تھی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.